إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال عز وجل وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بارے میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ جب ابراہیم اور لوط علیہم السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی اور ان کو ایک سرزمین کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا. اس سرزمین کے بارے میں فرمایا التی بارکنا فیہا للعالمین، کہ جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا تمام عالم کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے. یہ زمین کون سی زمین ہے؟ مفسرین نے اس زمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ شام کی سرزمین ہے، جو قدیم زمانے میں جس کے حدود ہوتے تھے، جس کے اندر فلسطین آتا ہے، جس کے اندر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی آتی ہے. اس زمین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے جہان والوں کے لیے اس میں برکتیں رکھی ہیں، لہٰذا اس زمین میں سرسبز و شادابی ہے، اس زمین میں پھل ہیں، اس زمین میں نہریں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو جو برکت والی اور مقدس سرزمین بنائی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس زمین میں انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ مسکن رہا ہے، مقر رہا ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعثت کی جگہ رہی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام اس سرزمین میں مبعوث کیے گئے یا پھر اس سرزمین کی جانب ہجرت کرائے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق و یعقوب ہیں، اور صالح علیہ السلام ہیں، داؤد و سلیمان علیہ السلام ہیں، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جو اس سرزمین شام کی جانب، جو ارض فلسطین بھی ہے، جو بیت المقدس کی جگہ ہے، وہاں پر ان انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے یا تو مبعوث کیا یا تو وہاں کی جانب ہجرت کرائی تھی. اور قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کا ذکر، بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے جن کو اس سرزمین کی جانب بھیجا گیا، اور اس زمین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ صفت بتائی کہ وہ برکت والی زمین ہے، وہ مقدس زمین ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ جب یہ بنی اسرائیل
فرعون کے ظلم و جبر سے، استبداد سے کمزور ہو چکی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، اے قوم کے لوگوں، اس زمین میں داخل ہو جاؤ کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مقدس بنایا ہے، التی کتب اللہ لکم، جس زمین کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی یہ زمین تمہاری زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کو لکھ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے، کتب اللہ لکم سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کی یہ سرزمین ہے، اور انبیاء کے وارثین جو اہل ایمان ہیں ان کی یہ سرزمین ہے، ان لوگوں کی سرزمین نہیں جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں تحریفیں کی، ان کی سرزمین نہیں، بلکہ قرآن کریم صاف کہتا ہے التی کتب اللہ لکم، کہ جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس زمین میں تم داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ بنی اسرائیل کا مسکن رہا، وہ مصر سے نکل کر، فرعون کے ظلم سے نکل کر اس زمین میں داخل ہوئے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہاں بھی دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کمزور ہو چکے ہو، اس زمین کا تمہیں مالک بنایا گیا، تمہیں وارث بنایا گیا، اور تم یہاں داخل ہو جاؤ، یہاں مشرق و مغرب تمہاری زمین ہے، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہیں۔ سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ وہ زمین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اور جس کا امام تمہیں اللہ نے بنایا اور جس کا وارث تمہیں بنایا گیا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی اگر فہرست دیکھیں، طویل فہرست ہے جنہوں نے اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں رکھا تھا۔ داؤد اور سلیمان علیہم السلام، باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، حکمت دی تھی، حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی، وہ بھی اسی سرزمین شام اور اسی سرزمین فلسطین میں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، سورہ انبیاء میں کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی، اتنی بڑی حکومت دی تھی کہ تیز و تند ہواؤں کو وہ اپنے حکم سے زمین پر چلایا کرتے۔ کون سی زمین؟ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ شام کی وہ سرزمین، فلسطین کی وہ سرزمین جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، بے شمار انبیاء نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان سلیمان بن داؤد سأل اللہ ثلاثا، کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 دعائیں دے دیں، تیسری دعا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے۔ پہلی دعا انہوں نے یہ کی فَسَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، انہوں نے حکومت چاہی، انہوں نے ایسا حکم چاہا کہ جس پر اللہ کا حکم ہو، تو اللہ نے ان کو وہ چیز عطا کی۔ اور دوسری دعا کی وَسَأَلَهُ مُلْكًا، ایسا ملک انہیں چاہیے لا ينبغي لأحد من بعدی، چنانچہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دیجئے کہ جیسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی کہ ان کے بعد قیامت تک کسی کی اتنی بڑی حکومت نہیں ہو سکتی۔ جن و شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، اور سلیمان
سلیمان کا جو لشکر تھا علیہ السلام، جن کے لشکر میں صرف انسان نہیں تھے، جن کے لشکر میں جنات ہوتے، جن کے لشکر میں پرندے ہوتے، جن کے لشکر میں بہت ساری مخلوقات ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دوسری دعا کو بھی قبول کر لیا، اور تیسری دعا انہوں نے کی وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِن بَيْتِهِ، تیسری دعا انہوں نے کی، اے اللہ جو شخص پاکیزہ حالت میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، لا يريد الا الصلاة في هذا المسجد، اور مسجد اقصی میں وہ نماز کے ارادے سے نکلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خرج من خطیئته مثل یوم ولدته امه، تو وہ اس طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے واپس لوٹتا ہے جس طریقے سے وہ ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَنَحْنُ نَرْجُو أَن يَكُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی اس تیسری دعا کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تو اس سے یہ فضیلت مسجد اقصی کی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص وہاں نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو سرزمین شام ہے، فلسطین ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن بھی رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہ ہم نے ابن مریم اور مریم دونوں کو ایک نشانی بنائی، یعنی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی، تو کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان دونوں کو نشانی بنائی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ٹھکانہ عطا کیا جو ٹھکانہ کے سکون والا تھا اور چشموں والا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربوہ سے مراد بیت المقدس ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن، ان کا مقر بھی بیت المقدس بھی تھا۔ اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی برکت کے تعلق سے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، کہ ہم نے ان قریوں کے درمیان برکتیں عطا کی۔ تو غرض یہ کہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت زمین بنائی، انبیاء کا مسکن بنایا، بے شمار انبیاء یہاں بھیجے گئے، بے شمار انبیاء یہاں ہجرت کیے گئے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے جو سرزمین شام ہے، جس کے اندر فلسطین اور بیت المقدس آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسجد اقصی کی فضیلت کے تعلق سے، بیت المقدس کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات بھی مروی ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو روئے زمین پر دوسری مسجد تعمیر کی گئی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ قلت ثم ایو، پھر دوسری مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، روئے زمین پر دوسری جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصی ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام اس سرزمین سے محبت کرتے تھے، اس سرزمین میں رہنا پسند کرتے تھے، اس سرزمین میں مرنا پسند کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت، وہ مشہور واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو موت آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی جانب موت کے فرشتے کو بھیجتے ہیں، ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ صکہ، جب موت کا فرشتہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ایک مکہ مارتے ہیں، ایک گھونسا مارتے ہیں، اس فرشتے کی آنکھ چلی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کے شکایت کرتا ہے کہ اللہ یہ آدمی مرنا نہیں چاہتا، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہلا بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک بیل جس کے کندھے پر تم ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ میں آتے ہیں اتنے سال تمہیں مزید عمر دی جائے گی، اتنے سال تم زندہ رہو، اس کے بعد پھر تمہاری موت آگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں فسأل اللہ عز وجل
ان یدینہ من الی الارض المقدسہ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری موت مقدس سرزمین میں یعنی فلسطین اور شام میں ہونی چاہیے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اس جگہ کو پسند کرتے تھے، اور اس سرزمین کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء و معراج کرایا گیا، جو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جو معراج کرایا گیا، وہ اسی سرزمین سے گزر کر کے کرایا گیا۔ سورہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے جہاں آپ انبیاء کی امامت کرائے، اور وہاں سے پھر آسمان کو لے جایا گیا جہاں انبیاء، جہاں ساتوں آسمان، جہاں جنت و جہنم، جہاں اللہ تعالیٰ سے بات چیت، ہم کلامی، یہ ساری چیزیں ایک ہی رات میں ہوئیں، وہ اسی مسجد سے گزر کر کے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت بالبراق، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے سامنے براق لایا گیا، میں اس کے ذریعے سے مسجد اقصی کو گیا، بیت المقدس کو گیا، میں وہاں داخل ہوا، 2 رکعت میں نے امامت کی، انبیاء کی امامت کی، اور پھر وہاں سے آسمان کی جانب گیا۔ اس حدیث سے جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نکال کر مسجد اقصی کی جانب بلایا گیا، پھر وہاں سے آسمان پر لے جایا گیا، اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکے سے بیت المقدس لے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اسلام کی جو ابتدا تھی وہ مکے سے ہوئی تھی، لیکن اسلام کی جو انتہا ہے، کمال ظہور ہے، اتمام جو اسلام کا اتمام ہے، وہ سرزمین شام کی جانب ہونے والا ہے۔ وہاں پر آخری اسلام کا خاتمہ، اسلام کی تکمیل ہونے والی ہے، اسلام وہاں مکمل ہونے والا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اسی لیے وہاں لے جایا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمکہ نحو بیت المقدس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے بھی بیت المقدس کی جانب قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ والکعبۃ بین یدی، کعبہ آپ کے سامنے تھا لیکن آپ کعبے کی جانب نہیں بلکہ بیت المقدس کی جانب قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ وبعدما ہاجر الی المدینہ، اور جب مدینہ ہجرت کیے 16 شہرا، تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ ثم صرف الی الکعبہ، پھر کعبے کی جانب قبلے کو تحویل کیا گیا۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کی فضیلت یہ ہے، مسجد اقصی کی فضیلت یہ ہے کہ اس مسجد کی جانب نماز کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سفر کرنے کا حکم دیا گیا اور جائز قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کی جانب رختے سفر باندھنا، وہاں جا کر کے نماز اور تقرب کی نیت سے جا کر کے نماز پڑھنا، وہ صرف 3 مسجدوں کی جانب ہی ہو سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ اسی طریقے سے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کی فضیلت یہ بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی المسجد الحرام ب100,000 صلاۃ، کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں ان کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ والصلاۃ بمسجدی ب1000 صلاۃ، اور جو میری مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے انہیں 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ محترم حضرات، جب قیامت کے قریب فتنے قائم ہوں گے، پوری دنیا میں فتنے برپا ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی یہ جو سرزمین شام ہے، یہ فلسطین کی سرزمین ہے، یہ اہل ایمان کا مسکن ہوگا، اہل ایمان یہاں رہیں گے۔ بہت ساری احادیث اس سلسلے میں دلالت کرتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، الا وان الایمان اذا وقعت الفتن بالشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فتنے پیدا ہو جائیں گے، فتنے رونما ہو جائیں گے، تو شام کی سرزمین میں جاؤ، وہ سرزمین ایمان والوں کی سرزمین ہوگی،
اور شام کی سرزمین جو ہے وہی فلسطین اور بیت المقدس کی سرزمین ہے، اور اس زمین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہاں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ طوبی للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فقلنا لأی ذلک یا رسول اللہ، کس بات کی خوشخبری؟ آپ نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن، کہ یہاں ملائکہ جو ہیں رحمان کے، اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں شام کی سرزمین کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، علیکم بالشام علیکم بالشام علیکم بالشام، کہ تم شام کی سرزمین کو لازم پکڑو، اس لیے کہ وہاں ایمان ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے قریب جو حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے اور پورے دنیا میں جو ظلم اور جو جبر پھیل چکا ہوگا اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، امن سے بھر دیں گے۔ وہ بھی جب فلسطین جائیں گے اور فلسطین جا کر کے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، اور امت کا جو سب سے بڑا فتنہ، جس کو احادیث میں سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا، وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انی لانذرکموہ، کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، وما من نبی الا انذرہ قومہ، کہ جو بھی نبی گزرے ہیں وہ تمام انبیاء اپنی قوم کو اس دجال کے فتنے سے ڈرائے ہیں۔ وہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دجال سے لڑیں گے اور اسی سرزمین فلسطین میں اس کو قتل کریں گے۔ حدیث میں یہ بات مروی ہے، فیطلبہ، عیسیٰ علیہ السلام اس کو ڈھونڈیں گے، حتی یدرکہ بباب لد، یہ ایک باب لد ہے، لد کا دروازہ ہے، وہاں پر دجال کو پائیں گے، فیقتلہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے قرب قیامت کے جو فتنے ہیں، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا، وہ بھی زمین میں قتل و غارت گری مچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی سرزمین فلسطین میں تباہ و برباد کر دیں گے، ہلاک و غارت کر دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو سرزمین ہے، احادیث میں اس کو محشر کی سرزمین بتایا گیا۔ سورہ قاف میں اللہ نے کہا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، کہ قیامت جب قائم ہوگی، اسرافیل جب سور پھونکیں گے، وہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پھونکیں گے۔ وہ مقام کون سا ہوگا؟ مفسرین نے کہا من مکان قریب سے مراد وہ بیت المقدس، وہ فلسطین کی سرزمین ہوگی جو ارض محشر ہوگا، جہاں لوگ کھینچے چلے جائیں گے۔ غرض یہ کہ فلسطین کی جو سرزمین ہے، شام کی جو سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ کی جو سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ مقدس سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کے دور میں سن 15 ہجری میں وہاں جنگ لڑی اور عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا، اور عیسائیوں کو شکست دے کر سن 15 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 500 سالوں تک یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ پھر دوبارہ عیسائی طاقتور ہوئے، انہوں نے صلیبی جنگیں لڑیں اور مسلمانوں کو ختم کر کے دوبارہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد 5ویں صدی ہجری کے بعد 580 ہجری کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فلسطین کو عیسائیوں سے آزاد کرا کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا، اور تقریباً 700 سالوں تک یہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کو عیسائیوں نے یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور یہودی اس پر قابض ہوتے جا رہے ہیں، یہودی اس کو اپنے پنجوں میں جگڑتے جا رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں پر ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ یہودی جو اس فلسطین کو حاصل کر رہے ہیں، اسرائیل کو اپنا مسکن بنا رہے ہیں، وہ اپنی آخری مقتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی تقاتل الیہود، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کا قتل نہ کر دیں گے۔ تو یہودی اپنے مقتل پر جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی مسلمان کمزور ہیں، پریشان ہیں اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات
ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإخوان المستضعفين في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب